السلام علیکم. تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہارون رشید صاحب, سلمان غنی صاحب, ایاز امیر اور خاور گھمن. ناظرین, وزیر اعظم پاکستان عمران خان جب اقتدار میں نہیں آئے تھے تو اپنی تقاریر میں حکومت وقت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ ان حکمرانوں نے کرپشن میں مدغم ہو کر ادارے تباہ کر دیے ہیں. جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو سب سے پہلے اداروں کو ٹھیک کریں گے تاکہ وہ فنکشن بہترین طریقے سے کر سکیں. جب وہ اقتدار میں آئے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ درجن سے زائد ٹاسک فورسز بنائی گئیں اور ان کو مختلف کام سونپ دیے گئے تاکہ ادارہ جاتی اصلاحات ہو سکیں. لیکن ابھی وہ اصلاحاتی ایجنڈا کہاں غائب؟ ثمرات ہمیں کیوں نہیں مل سکے؟ ایف بی آر کے بارے میں بات کرتے ہوئے ابھی اسد عمر جو وزیر خزانہ, ان سے تاجر برادری نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر ایف بی آر کو ختم کر دیں تو ٹیکس زیادہ جمع ہو سکتا ہے. پولیس اصلاحات کے بارے میں چیف جسٹس کا یہ کہنا ہے کہ وہ 14 جنوری کو یہ تحفہ دے کر جائیں گے. تو ایاز صاحب, جو اصلاحات ہیں ان کے رستے میں رکاوٹ کیا گزشتہ حکومت ہے جو ہو نہیں سکی؟ غم زندگی اور بھی بہت ہیں, ان کی جان اور چیزوں سے چھوٹ نہیں رہی. مثال کے طور پہ معیشت, وہ جو ہے پیریڈ تو کچھ ہوتا ہے کچھ عرصے کے لیے, ان کا تو ایسے ختم ہوا اور تنقید جو ہے وہ شروع ہو گئی. تو یہ جو ہیں طوفان تھمیں, یہ غم جو ہیں یہ یہاں سے زائل ہوں, پھر کوئی اس کی طرف دیکھیں. ابھی تو وہ جو تھا نا جو بلدیاتی انتخاب ہوں گے, وہ ہوگا فلانا, کو کہاں ہے ان کو تو جان جو ہے وہ جو ہے جان ڈالوں میں وہ تو اور وجوہات سے پڑی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو ہے اصلاحات کا جو غم ہے اس کو آپ میرے خیال بھول ہی جائیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. اور زیادہ جو ہوتا ہے جو ادارہ, جب ہم ادارے کہتے ہیں, پولیس ہوتا ہے, محکمہ مال ہوتا ہے, وہ ان کا سارا تجربہ وہاں فرنٹیئر کا تھا, کے پی کے کا تھا. یہ پنجاب اور ہے, خمیر اور ہے, یہاں کا ڈھلوان زمین کی اور ہے. پنجاب پولیس کی اصلاح جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ بارڈر کراس کریں, جو مشرقی پنجاب ہے وہاں کی بھی پولیس ہے, اس کا بھی خمیر بالکل ایسا ہے. ہم نے ایک دفعہ وہ دورہ کر کے دیکھا تھا, بس کے ساتھ ہم گئے تھے, آگے وہ جیپ میں محافظ تھے ایسٹ پنجاب پولیس کے, جو وہ ڈنڈے مار رہے تھے پورے جہاں تک وہ ختم نہیں ہوا. میں نے اتنے ڈنڈے مارتے ہوئے یہاں ہمارے پنجاب والوں کو بھی نہیں دیکھا. تو یہ ہم پنجابیوں میں شاید جو ہماری بہت ساری صفات ہیں ان میں سے یہ بھی صفات ہیں کہ ایسے یہ نہیں ہونا. میں اب کیونکہ آپ سب شہری لوگ ہیں, ہم دیہات کے ہیں, کوئی پولیس نہیں بدلی. وہ جو ہے نا نیا پاکستان اس میں قطعاً کوئی نہیں بڑی. ہاں یہ ہوا ہے کیونکہ ان کے ایم این ایز ایم پی ایز کمزور ہیں, تو وہ جو ایک نیچرل انٹریکشن ہوتا ہے انتظامیہ کے ساتھ ان کا وہ نہیں رہا. اچھا. اور وہ جو ایک دو جھٹکے سپریم کورٹ نے دیے, پاک پتن, وہ آئی جی اسلام آباد والا, اس سے تو یہ بالکل ان کی وہ ہمتیں ہیں. اور وہ ڈی سی او والا ایک تھا, ایک وہ چکوال کا وہ ڈی سی او والا مسئلہ تھا, تو بالکل احتیاط برتنے پہ سارے آ گئے ہیں. اس وقت انتظامیہ جو ہے پنجاب کی بالکل بے لگام ہے, جو کرتی ہے اپنے مرضی سے کرتی ہے. پولیٹیکل ڈائریکشن جو اسے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. ٹھیک. اور اوپر سے پھر وزراء جو ہیں, اور اب چیف منسٹر صاحب کا مطلب عزت کا مقام ہے, بار بار ان کا نام کیا لیں, مطلب یہ کوئی غلام مصطفیٰ کھر یا نواب کالا باغ یا کوئی ایسے والی یہاں پہ چیز نہیں ہے. نہ وہ جو ہے وہ انگلی اٹھا کے اور ہیٹ پہن کے اور وہ وہ بھی نہیں ہے. تو اس وقت انتظامیہ جو ہے بالکل ڈائریکشن لیس ہے. اور بیوروکریسی کے معاملے پہ جو سب سے اہم معاملہ تھا جس کی طرف آپ بھی بار بار نشاندہی ہارون صاحب کرتے رہے, اس پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سپلٹ ہے پارٹی کے اندر. یعنی وزراء بہت سے ایسے چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم اس سے دستبردار نہ ہو, جو ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپوائنٹ کریں سیکرٹریز یا چیف سیکرٹریز. اور اس معاملے پر بھی بیوروکریسی پر ایک بنائی گئی ٹاسک فورس, اس کے کام کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. دیکھیے, مریض کا علاج کرتا ہے ڈاکٹر. ابھی وہ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے بچے آئے تھے, تو وہ 5 سال تو پہلے تعلیم پاتا ہے, پھر 1 سال ہاؤس جاب کرتا ہے, پھر اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. عطائی علاج نہیں کرتا. جس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے, مطلب ایک آدمی کہ میں اخبار میں مضمون لکھوں مگر اسے کبھی لکھا ہی نہیں ہے, اسے چیزوں کو پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ کیا لکھ سکے گا؟ جی. یہ ہیں نعرے باز لوگ, سارے سیاسی لیڈر. وہ پیٹرن مختلف ہیں. وہاں پیپلز پارٹی میں مختلف ہے, وہ کچھ نہ کچھ عام ورکروں کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں, سینیٹر بھی بنا دیتے ہیں, وزیر بھی بنا دیتے ہیں.
یہاں مختلف ہے، یہ مافیا کی طرح کام کرتی ہے نون لیگ ہے تو وہ بھی مافیا پیپلز پارٹی بھی، اور یہ جو ہے نا یہ سارا معاشرے کا کچرا اور نعرے ہو گیا پی ٹی آئی میں. باقی پارٹیوں کو آپ دیکھ لیں، محمود خان چکزئی کی پارٹی ہے والد صاحب سے ورثے میں ملی ہے، مولانا فضل الرحمان کو بھی ورثے میں ملی ہے، اپنا باچا خان کے خاندان نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے. بھائی کوئی کام کیا ہے، کوئی ریاضت کی ہے، ملک کا مسئلہ کیا ہے، اکانومی کیا ہے، سول سروس کیا ہے، ایگریکلچر کیا ہے، جناب فوج کس طرح کام کرتی ہے، ایجنسیاں کیا ہوتی ہیں، کیسے ٹھیک کرنا ہے. بھائی محنت کا کام ہے نا، جو سیکھنا چاہے بتدریج وہ سیکھ لے گا. امریکہ میں ایک جمہوری نظام چلتے ہوئے 2.25 صدیاں گزر گئیں، اسے 2.5 صدیاں ہونے والی ہیں، پھر بھی وہاں تھنک ٹینکس کی ان کو ضرورت پڑتی ہے، ایکسپرٹ اوپینین کی. ہمارے ہاں وہ بیٹھے ہیں خان صاحب، ان کے ارد گرد کچھ مصاحب بیٹھے ہوئے، ایسے ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے، شیلٹر ہومز بنا دو. ریلوے کا وزیر شیخ رشید کو، شیخ رشید ریلوے چلایا گیا، اور یہ جو اطلاعات کی وزارتیں صوبے میں مرکز میں جس طرح سے چل رہی ہیں، سول سروس اس میں ہیلپ فل ہو سکتی ہے اگر وہ موٹیویٹڈ ہو اور سنسیئر ہو. مگر گھوڑے سے کام لینے کے لیے گھوڑے کے سوار کو بھی تو کوئی سلیقہ ہونا چاہیے نا. تو اس طرح اصلاحات یہ کیا خواہ کریں گے. مطلب بھائی ناصر درانی جو تھا جس نے وہاں ایکسیلنٹ رزلٹس دیے تھے، میں نے ان سے پوچھا آپ کو پورے اختیارات حاصل ہیں 2002 کے پولیس آرڈر کے؟ انہوں نے کہا اس سے کہیں زیادہ. انہوں نے مصالحتی کمیٹیاں بنائی، 60-70% کیس مصالحتی کمیٹیاں حل کر دیتی ہیں. ادراک ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. سمجھ سکتے ہیں، مشورہ کریں، محنت کریں، ریاضت کریں، لیکن اگر یہ ہے کہ بدلہ لینا ہے، انصاف اور چیز ہوتی ہے، انتقام اور چیز. اور جناب والا کوئی پاپولیرٹی کے لیے کوئی اڈھاک اقدامات کریں، یہ کر دیں. میں یہی شیلٹر ہومز کے جیسے میں نے آپ کو بتایا، کاروبار حکومت کے تقاضے ہیں، اسے سمجھنا پڑتا ہے. جی بچوں کا کھیل نہیں ہے، انہوں نے سے بچوں کا کھیل بنا دیا. لیکن کافی گہرا کام نہیں ہے، کافی پرانا جو مرض ہے وہ کافی پرانا ہے، اس کو دور کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اگر بنا بھی تھی ٹاسک فورسز تو ابھی سمجھیں گے تو ٹھیک کریں گے، تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. عائشہ اس میں جو ادارہ جاتی بحران ہے وہ شدید بدنظمی کا شکار ہے، اور اس میں جو ہے پاور سینٹر ایک ہوتا ہے اور ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی کہاں پہ وہ جواب دیں ہیں. جب تک یہ کنفیوژن ہے کہ جی پاور سینٹر کتنے ہیں اور کس کس کو جواب دے ہے، یہ بات درست ہے کہ جی خان صاحب نے اپنی وہ جو سیاسی تبدیلی کی بات کی تھی اس میں انہوں نے اداروں کے اندر بہتری اور اصلاحات کا بھی عزم ظاہر کیا تھا جی، اور توقع یہی تھی. لیکن وہ اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے کہ ابھی اقتدار میں آئے 1 ہفتہ ہوا تھا تو یہ پاک پٹن والا کیس پڑ گیا. ابھی وہ ایشو چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا تو ہمارے جنوبی پنجاب میں ایک ڈی سی او پہ جا کے انہوں نے کہا کہ جی محکمہ مال کے کچھ بندے بدل دیں. انہوں نے لیٹر لکھ دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بنیادی فیصلے جو کرنے ہوتے ہیں وہ حکومت نے کرنے ہوتے ہیں، اور ان پہ عمل درآمد جو ہے وہ بیوروکریسی نے کرنا ہوتا ہے. آپ کو اسی پروگرام میں انہوں نے لاہور کے اندر انہوں نے کہا مجھے بڑا ترس آتا ہے بیوروکریٹس کی سیلری سن کے، اور میں نے کہا تھا ان پہ ترس نہ کھائیں، یہ 90% بیوروکریٹس کی جائیدادیں اولادیں ان کی بھی باہر ہی ہیں یہ کوئی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا، آپ نے سنا ہوگا انہوں نے اسلام آباد میں کہا کہ جی وہ تعاون نہیں کر رہے. جیسے بھی ایاز صاحب نے ذکر کیا، دیکھیں یہ چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں. اب پاکستان کے اندر معاشی بحران بڑے بحران کے سامنے آ رہا ہے، اور اسی معاشی بحران کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس سے پہلے اپوزیشن وہ چیزیں نہیں کر رہی تھی جو اس وقت جلسے جلوس شروع ہوئے. ابھی میں بلاول صاحب کو سن رہا تھا، اس نے ڈائریکٹلی وفاق کو چیلنج کرتے نظر آ رہے ہیں. کئی سارے محاذ دیکھیں حکومتیں ہمیشہ جو ہے بحران کا خاتمہ کرتی ہیں، وہ جلتی پہ تیل کا کام نہیں کرتی، وہ ٹھہراؤ لاتی ہیں، وہ کشمکش اور تناؤ جو ہوتا ہے اسے ختم کرتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی تک جتنے بحران پیدا کیے ہیں وہ اپوزیشن نے نہیں کیے، نہ ہی لوگ اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، چونکہ اپوزیشن کی 2 حکومتیں وہ دیکھ چکے ہیں پاکستان کے عوام کہ وہ کس طرح ڈیلیور کرتے تھے، اور ان کے معاملات اور اعمال سارے کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اور یہ دفعہ دیکھیں کوئی ہم 5-6 حکومتیں میں دیکھ چکا ہوں کہ اس طرح کا بحران پہلے منتخب حکومتوں کے پہلے 6 ماہ کے اندر اس طرح کہ پہلے 100 دن کی بات تھی،
اب کہا گیا کہ جی 6 ماہ ان کو اور دے دیں. کیوں دے دیں 6 ماہ؟ انہیں 5 سال کے لیے الیکٹ کیا گیا ہے جی. اور بات یہ کہ کیا 5 سال وہ پورے کر پائیں گے؟ خدا کرے کہ وہ بالکل پورے کر پائے، لیکن جو بحرانی کیفیت ہے خاص طور پہ معاشی اور سیاسی حوالے سے وہ بڑی خطرناک ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈلیاں بیراندہ کچھ نہیں بگڑیا. ابھی تک بھی دیکھیں وہ اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرے، اور خاص طور پہ یہ جو ٹاپک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ادھارہ جاتی بحران وہ ہے، اور ادھارہ جاتی بحران کیسے؟ دیکھیں ان کے اپنے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، دستور پاکستان ہے، اس کے اندر ساری ڈائریکشن موجود ہے. کیسے بیوروکریسی تعامل نہیں کرتی ان کے ساتھ؟ اور ابھی ہارون صاحب نے وہ جو درانی صاحب کا اشارہ کیا ہے وہ اچھا ایک باصلاحیت افسر تھا، اور وہاں پر تبدیلی لا کے دکھائی پولیس کے اندر، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہیں پنجاب کے اندر لایا گیا صرف 1 ماہ. جی. صرف 1 ماہ کے اندر وہ جا کے گھر بیٹھ گئے، اور آج تک کسی نے انہیں پوچھا بھی نہیں. اس کا مطلب ہے پنجاب کے اندر پولیس کے میں جو اصلاحات لانی تھی، پنجاب میں پولیس کو جو سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد کرنا تھا، وہ معاملہ تو بالکل پیچھے چلا گیا. اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ اصل پاور سینٹر پنجاب کا کون ہے. خاور کون ہے اصل پاور سینٹر؟ عائشہ، نہ تو اس وقت اس ملک کے اندر کوئی معاشی بحران ہے اور نہ ہی کوئی سیاسی بحران ہے. 14-15 بلین ڈالر آ گئے ہیں، اور بھی آ رہے ہیں. ابھی قطر جا رہے ہیں پرائم منسٹر، وہاں سے بھی پیسے ویسے آ رہے ہیں. اور سیاسی طور پر دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کارنر ہوئی ہے، اور باقی شریف برادران کے حوالے سے وہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ صحت بخشے. شہباز شریف صاحب یہاں پہ علاج معالجہ کروا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب سے آج ان کی ذاتی معالج کی ملاقات ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے، ان کی بھی صحت بہتر ہو جائے گی اور آنے کے اندر اور بھی چیزیں. اچھا، 15% ادویات مہنگی ہو گئی ہیں، بجلی مہنگی پہلے سے ہو رہی ہے، 300 یونٹ تک ہر کوئی استعمال نہیں کرتا، اس سے زیادہ ہی استعمال ہوتی ہے، اور بے روزگاروں کی تعداد میں ایک لاکھ اضافہ ہو گیا. یہ سیاستدانوں کی باتیں کوئی نہیں سننا چاہتا. خبر سب غریب عوام یہ جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے روزگار کب آئے گا، انہیں سستی بجلی کب ملے گی، صحت کی سہولیات کب انہیں دستیاب ہوں گی. ہاں، اداروں سے تعلق ہے نا اس کا. آپ اگر میری بات پوری سن لیتی تو آپ کو شاید یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. تو میں اسی طرف آ رہا ہوں جو آپ سوال آپ نے کیا نا، میں اسی طرف آ رہا ہوں. اس وقت اس حکومت کا جو سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے کہ اداروں کو آپ نے ریفارم کس طرح کرنا ہے. اب جب تک اداروں کو آپ ریفارم نہیں کریں گے تو کیسے ملک کے اندر پاور جنریشن ہوگی، کیسے ملک کے اندر امپلائمنٹ جنریشن ہوگی، کیسے ملک کے اندر ہمیں جو نظر آنا چاہیے کہ جی گورننس کے اندر بہتری آئے گی. آپ دیکھو کیا ہے اب اس میں جو شروع دن سے جو میرے خیال کے اندر جو سب سے بڑی غلطی محترم پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے برتی جا رہی ہے وہ ہے سلیکشن آف ٹیم. آپ نے ڈاکٹر عشرت صاحب کو چنا، 77 ایئر کے وہ ہیں، کوئی 1964 میں انہوں نے سول سروس جوائن کی، اس کے بعد ساری وہ ورلڈ بینک میں رہے. ان کی بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ ملک کے وہ ایک پرائم منسٹر بنے ایکٹنگ، لیکن وہ نہیں بنے. آج کل سنا ہے ان کے دل میں خواہش پنپ رہی ہے کہ شاید فائنانس منسٹری کا ان کو چارج مل جائے. اس کے بعد آپ نے شہزاد ارباب صاحب کو چنا، وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، ڈی ایم جی کے آفسر ہیں. آپ کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب ہیں. اسی طرح باقی ایک آدھ اور ڈی ایم جی کے آپ کے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ آل دیٹ. اب ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ملک کے اندر ریفارمز کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ اب پی آئی اے کو آپ نے ریفارم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے، اور پاکستان سٹیل مل کو یا جو سارے کا سارا پارٹنر ہے اس کو آپ نے ریفارم کرنا ہے، جس کے لیے آپ پاکستان سرمایہ کمپنی کے نام سے ایک کمپنی بنانے جا رہے ہیں، اور آئندہ ہفتے میری اطلاع کے مطابق آپ بورڈ آف ڈائریکٹرز وہ اس کا بن جائے گا. اب وہاں پہ یہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے کہ جی وہاں پہ زیادہ جو پاور ہوگی وہ سیکٹر کے پاس ہوگی یا پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہوگی. پرابلم عائشہ جو سب سے بڑا میرے خیال میں جو اس وقت بڑی پرابلم پرائم منسٹر صاحب کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ اپنی ان کو ٹیم بدلنی پڑے گی. یہ جو ساری جو اسپینڈ فورسز ہیں نا، جن لوگوں کے میں نے نام لیے، ان کے پاس کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن نہیں ہے. ان کو ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ جو 60s میں لوگ پہنچ چکے ہیں یا 70s میں لوگ پہنچ چکے ہیں وہ عقل کی بات نہیں کر سکتے. آج کل ڈیجیٹل اکانومی کا دور ہے. آپ قطر کی ویب سائٹ، قطر گورنمنٹ کی ویب سائٹ کھول لیں، آپ یو اے کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ کھول لیں، آپ وہاں پہ بیوروکریسی کے رول کو دن بدن ختم کیا جا رہا ہے.
ایز آف جو جسے کہتے ہیں نا کہ بزنس ڈوئنگ، اس کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہ جو آپ نے پرانے چلے ہوئے کارتوس لا کے بٹھا دیے مختلف پوزیشنز کے اوپر. ارے خبر آپ نے خبر دی تھی اقتدار میں جب یہ آئے تھے کہ ان کے پاس 200 افراد ہیں، ٹیکنیکریٹس ہیں، قابل افراد ہیں، موضوع افراد ہیں، مختلف جابز کے لیے آئیں گے، کام سنبھالیں گے اور چمتکار ہوگا، معجزہ کر دکھائیں گے. پرابلم یہ ہے کہاں گئے وہ؟ دیکھیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہی ہے نا کہ اب یہ جو لوگ اب پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ آنا ان کو لانا یہ چاہ رہے تھے، جو آنا چاہ رہے تھے، اسی میں یہ پھنسے ہوئے ہیں. اب خان صاحب کب وہ فیصلہ کریں، کب اپنی ٹیم کو چینج کرتے ہیں؟ موجودہ ٹیم جو ریفارمز کے حوالے سے، میں دوبارہ کہوں گا ریفارمز کے حوالے سے موجودہ ٹیم سے مجھے کوئی اچھائی کی امید نہیں ہے. اور جتنی جلدی میرے خیال میں خان صاحب اپنی ٹیم یہ جن لوگوں میں نے نام یہ تو انڈائٹمنٹ ایسے کر رہے ہیں. دیکھیں نا، جو شہزادہ، وہ جو میکیویلی کی ٹرم میں جو پرنس ہے، جو سربراہ ہے، جو بادشاہ ہے، جو مشیر ہی نہ صحیح چن سکے، تو پھر تو آپ اس کو مطلب ہے کہ بالکل آپ وہ 0/0 اس کا کام ہو گیا. حکمرانی کا پہلا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے چناؤ کیسے کیا ہے. اپنے وہ جو 9 رتن ہیں یا 6 رتن ہیں، وہ آپ نے کون چنے ہیں؟ اگر اس میں آپ ناکام ہو گئے تو سمجھے آپ ناکام ہو گئے. زمام الحق تو اچھے چنے تھے انہوں نے. حملے ہیں پھر وہ ان کو وہاں پہ وہ کر کے، اور یہاں پہ جو دیکھیے ایسا ہی ہے حکومت کا، کہ لوگوں کو اچھی بات نہیں لگے گی، حکومت اگر کی ہے، معاملات یا فیصلہ سازی کی ہے، وہ تو چیف جسٹس نے کی ہے. چیف جسٹس آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لاہور رجسٹری میں بیٹھتے تھے، اب تو ان کی ٹرم ختم ہو رہی ہے، یا اسلام آباد میں، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا یہ بات پہ ٹاسک فورس بنا دو، میں سیشنز جج چکوال سے کہتا ہوں انکوائری کر دیں. ہر بات پہ ہاں بھائی دونوں فریقوں کو بلا لیں، دونوں سن کے معاملے کی گہرائی تک جلدی پہنچ کے وہیں فیصلہ سنا دیتے تھے. آپ اور میں بحث کرتے رہے، یہ ان کا کام نہیں تھا، تجاوز کر رہے تھے، اداروں کو اپنے وہ حدود میں رہنا چاہیے، وہ ہم کہتے رہے. یہ جو یہاں کی وہ جارج ٹاؤن کی پیلس ہے، ان کا اب نام کیا لینا، وہ توڑوائی ہے، اس کی دیواریں توڑوائی ہیں نہیں. جو یہاں مستی گیٹ میں بٹ صاحب ہیں جی، ان کا بھی نام نہیں یاد آ رہا، ان سے وہ واگزار کروائی یا نہیں کروائی؟ ایک بات تو بتائیں، یہ نام کیوں آپ بھول جاتے ہیں؟ نہیں، وہ بٹ صاحب مشہور آدمی ہے، شرفاء میں سے وہ ہیں. سلمان غنی صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. یہ کوئی سوچ سکتا تھا وہ جو 8 سالہ ہیٹ پہنے اور 10 سالہ ہیٹ پہنے، ان سے یہ ہوتا تھا ایسے؟ نہیں، ایسے ان سے تو نہیں ہوتا تھا. باقی وہ تو جو ہم جو خبریں سنتے ہیں کہ جی وہ جاتی عمرہ کے گرد وہ جو ہے اس کا خرچہ پتہ نہیں کون اٹھاتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، یہ 4 دن میں چلے جائیں گے. ٹھیک. انہوں کراچی سے لے کے یہاں تک ایسے ہاتھ ڈالا، ایک آدمی ہر چیز حل نہیں کر سکتا. وہ جو خاور گمن کہہ رہے تھے قطر کی وہ ویب سائٹ دے لے، اور قطر اور دبئی چھوٹے گریک سٹی سٹیٹ بھی نہیں ہیں. ایک ہمارے بڑے شہر سے ان کی پتہ نہیں 20 گنا آبادی کم ہے. پیسے ان کے پاس اتنے ہیں کہ ان سے سنبھالے نہیں جاتے. یہ ہے 22 کروڑ تک تو ہم نے اپنی آبادی پہنچا دی، اور 22 کروڑ آبادی کر کے مسائل جو اچھی بلی چیزیں ملی ہوئی تھیں ان کو ہم نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے. کمپلیکیٹڈ چیز ہے. لیکن اگر یہ جو آئے ہیں 22 سالہ جدوجہد کر کے، 18 سالہ جدوجہد کر کے، اور یہ جو سٹیل مل اور پی آئی اے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو پہلے ہفتے میں آپ کو کرنا چاہیے تھا. نہیں، پرائیویٹائزیشن نہیں، جو آپ نے اقدامات کرنے تھے. میں نہیں کہہ رہا پرائیویٹائزیشن، جو وہاں پہ بورڈ آف گورنرز، بورڈ آف مینجمنٹ میں نئے لوگ لانے تھے، وہ تو آپ کے پاس پہلے ہونے چاہیے تھے. وہ تو ہمیں خاور صاحب نے دھمکی پہلے دی تھی کہ 200 آدمی آ رہے ہیں اور خان صاحب یوں کر دیں گے، اور ان کا جو فیوریٹ کہ زبردست وہ کام ہوگا. وہ 5 مہینے گزر گئے، حکومت کی مومنٹم ہی چلی گئی ساری. ٹھیک. ابھی تک وہ رپورٹس ہی منگوا رہے ہیں ہارون صاحب ان اداروں کے حوالے سے، یعنی کہ مختلف معاملات پر اب حکومت کو ایمرجنسی سے کام لینا پڑے گا. یہ سپرفلوس چیزیں آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام رسول اللہ کے ساتھ لیا جاتا ہے درود میں، یہ ان کا مرتبہ ہے جی، اور ان کو ڈیفائن کرتا ہے قرآن مجید. کانا ابراہیم حنیفہ، ابراہیم یکسو بہت ویری کلیئر what to do and what not to do. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسا اس طرح